السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب ہے اربعین نووی اور حدیث ہے حرام، حلال کی اہمیت اور حرام کی مذمت، حلال کی اہمیت اور حرام کی مذمت۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اہمیت اور قسم حرام کی مذمت، کہ حلال کھانا کی کیا اہمیت ہے اور حرام کی کس طرح سے حرام سے کھانے سے مذمت کی گئی ہے، یعنی کہ حرام کھانے کے پر نقصان بتایا گیا ہے کہ کیا نقصان ہے اگر حرام کھاتا ہے۔ عن ابی ہریرہ، عن سے ابی ہریرہ یہ ان کی کنیت ہے، اور ان کی ہم نے ایک اور حدیث بھی پہلے پڑھی ہے، رضی اللہ عنہ قال، انہوں نے کیا کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب، ان بے شک اللہ سبحانہ تعالی طیب ہے، پاک ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، لا یقبل نہیں وہ قبول کرتا، قبلہ سے ہے اور قبول ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، تو اللہ نہیں قبول کرتا الا طیباً، اللہ وہی اعمال قبول کرتا ہے، وہی عبادت قبول کرتا ہے جو کہ پاک صاف ہو، حلال ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے کسی حرام چیز کو قبول نہیں کرتا، کسی خبیث چیز کو قبول نہیں کرتا۔ اور طیب، لفظ طیب کو سمجھنا ضروری ہے۔ طیب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، طیب جو ہے اس کے لفظی معنی کیا ہے کہ کوئی چیز ظاہری طور پر اس میں کوئی عیب نہ ہو، خوشنما ہو، صاف ستھری ہو، دیکھنے میں اچھی ہو، ٹھیک ہے، اس کو طیب کہتے ہیں عربی زبان میں، ٹھیک ہے، اس پر کوئی گندگی یا نجس چیز نہ لگی ہوئی ہو تو وہ طیب ہے۔ اور حلال کا لفظ جو ہے وہ قرآن اور حدیث میں حرام کے مقابلے میں آیا ہے۔ حلال کیا ہوتا ہے؟ جس کا حقیقی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال کیا مسلمانوں پر، یعنی مسلمان جس کا استعمال کر سکتے ہیں، جس کی اجازت ہے، وہ حلال ہوتی ہے۔ تو ہر حلال چیز بھی طیب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی ایسی گندی چیز کو اللہ نے حلال کیا ہی نہیں ہے جس میں جو ناپاک ہو، گندی ہو، جو کہ دیکھنے میں بھی خبیث لگتی ہو، اس کو اللہ نے حلال نہیں کیا ہے۔ تو جب ہم حلال کہتے ہیں تو حلال میں طیب شامل ہوتا ہے، سمجھے بات؟ سمجھنا ہے کہ حلال، لفظ حلال جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو حلال چیزوں کا استعمال کرنے کو کہا ہے تو اس میں لفظ طیب شامل ہوتا ہے، یعنی کہ ہر وہ چیز جو حلال ہے وہ پاک ستھری، پاک صاف بھی ہوتی ہے، صاف ستھری بھی ہوتی ہے اور دیکھنے میں اچھی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن طیب کیا ہے؟ ہر طیب چیز حلال نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، لیکن طیب دیکھنے میں جیسے خوشنما ہو، صاف ستھری ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ حکماً حرام ہو، اس کا حکم حرام کا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم بازار میں دیکھتے ہیں کہ خنزیر کا بھی گوشت اور اس کے پکے ہوئے کھانے اور کہیں اچھی طرح خوبصورت سجائے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بظاہر گندگی نہیں ہوتی نا، وہ دیکھنے میں ٹھیک ہوتے ہیں، بلکہ بعض حرام چیزیں دیکھنے میں زیادہ خوبصورت ہوتی ہے اور زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہے، لیکن وہ حکماً حرام ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو دونوں کا الگ الگ مطلب ہے۔ جب حلال صرف الگ سے استعمال کیا جائے، نہیں، جب دیکھیں کسی ایک جملے میں، کسی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ حلال اور طیب دونوں چیزوں کا لفظ استعمال کرے ایک آیت کے اندر، ٹھیک ہے، تو حلال کا مطلب کیا ہوگا کہ جس کا حکم حلال ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے قرآن اور حدیث میں اس چیز کو حلال کہا گیا ہے۔ اور طیب وہ چیز ہوگی جو پاک صاف ستھری دیکھنے میں اچھی ہے، جب ایک ہی جگہ پر دونوں کا استعمال ہو۔ لیکن یہاں کہیں قرآن میں اور حدیث میں طیب کا استعمال آیا ہے،
یا صرف حلال کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس میں پھر دونوں ہم معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ طیب بھی حلال چیز کو ہی کہا جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جس طرح ہم نے ایمان اور اسلام کے بارے میں پڑھا تھا، پتہ نہیں آپ کو کسی کو یاد ہے کہ ایمان اور اسلام جب الگ الگ استعمال ہوتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب ایک ہی جگہ پر دونوں کو استعمال کیا جاتا ہے کہ اسلام اور ایمان ایک ہی آیت میں استعمال ہوتے ہیں، تو اسلام جو ہے وہ انسان کی ظاہری حالت ہے، ظاہری عمل ہے جو مسلمان والے عمل ہے، اور ایمان انسان کے اندر کی حالت ہے، اس کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح جب الگ الگ صرف ایمان کہا گیا، کہیں کہیں اسلام کہا گیا، تو اس میں دونوں معنی شامل ہوتے ہیں. یہ کمپلیکیٹڈ تو نہیں لگ رہا نا آپ کو؟ بس اس کا مطلب میرا کہنے کا صرف یہ ہے کہ اگر صرف طیب استعمال کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب اس میں حلال شامل ہے، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے. کسی کو کنفیوژن تو نہیں ہے اس بات میں؟ آپ کی طرف سے ٹیکسٹ نہیں آ رہا تو میں سمجھوں ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ذات پاک ہے اور اللہ جو ہے وہ صرف پاکیزہ اعمال کو ہی قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، امر المؤمنین، امرا حکم دیا، المؤمنین مومنوں کو، بیما ساتھ اس کے، جو بی ساتھ ماں جو، امرا اس نے حکم دیا، بھی ساتھ اس کے، المرسلین، المرسلین رسولوں کو. تو یہ جملہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کو حلال اور پاک چیزوں کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی خاص طور سے یہی حکم دیا. یعنی قرآن میں ایک آیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مخاطب کر کے کہا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں تم کھاؤ پاکیزہ چیزیں، حلال چیزیں اور نیک اعمال کرو. اور پھر یہاں پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں مسلمانوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیز کو کھانا اور حلال عمل کرنا اتنا اہم ہے کہ اللہ نے نہ صرف مومنوں کو حکم دیا بلکہ خاص طور سے رسولوں کو بھی حکم دیا. دیکھیں اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء جو تھے وہ بھی اسی طرح اللہ کے احکامات کے پابندی ان پر واجب تھی جس طرح ہم ان کے پیروکاروں پر تھی، ٹھیک ہے. ان کی قوموں پر جس طرح اللہ کے احکامات پر عمل کرنا واجب تھا، اسی طرح خود رسولوں پر بھی واجب تھا. ایسے نہیں تھا کہ رسولوں کے لیے کچھ اور احکامات ہیں اور رسولوں کا کام صرف بتانا ہے، ان کو عمل نہیں کرنا. نہیں، ان کو بھی عمل کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرض نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، تمام فرض عبادات کرتے تھے، نفلی عبادات کرتے تھے، جو آپ کم دیتے تھے لوگوں کو وہ آپ بھی کرتے تھے. تو کیونکہ حلال ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے خاص انبیاء کو مخاطب نہیں کیا ہے کہ اے نبیو تم نمازیں پڑھو، اے نبیو تم روزے رکھو، لیکن حلال حرام کی اہمیت اتنی ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایکچولی واضح کرنے کے لیے فرمایا کہ صرف تم ہی نہیں ہو، ہم نے تو رسولوں کو بھی حلال حرام کا حکم دیا ہے کہ حلال چیزیں کام کرو اور حرام سے بچو. اور پھر ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو مخاطب کیا جو اس میں نہیں ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 ہے شاید یا 67 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا ایھا الناس کلوا من طیبات ما رزقناکم، یعنی کہ تمام انسانوں کو
اللہ نے حکم دیا کہ تم صرف حلال اللہ کی طیب اور حلال چیزیں کھاؤ، حرام سے بچو. تو ویسے تو جو مسلمان نہیں ہے وہ تو فالو نہیں کرتے نا، وہ تو حرام کھاتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں. لیکن قرآن میں اس حکم کے آنے سے مسلمانوں کو کیا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر مسلمانوں کی حکومت ہے اور اس میں کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جو مسلمان نہیں ہے لیکن جزیہ دے کے اسلام کے اندر میں رہ رہے ہیں، اسلامی حکومت کے ماتحت ہیں، تو پھر اسلامی حکومت پر کیا فرض ہے کہ وہ ان کو بھی حرام چیزیں نہ پرووائڈ کرے. ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی حلال کا انتظام کرے. کہ دیکھیں مسلمان ملک میں شراب نہیں پہنچائی جائے گی ان لوگوں کو جو کہ مسلمان نہیں ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، تم پر تو حرام نہیں ہے تو تم شراب پیو. یا خنزیر کا گوشت مسلمان جو نان مسلم جو مسلمان ملک میں رہتے ہیں ان کے لیے خنزیر کا گوشت نہیں پرووائڈ کیا جائے گا کہ تم تو مسلمان نہیں ہو تو تم کھا لو. ٹھیک ہے، یا ذبیحہ کے بغیر ان کو کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے تم کوئی بات نہیں، تم ذبیحہ نہیں ہے تو تم کھا لو. نہیں، مسلمان حکومت میں جو لوگ نان مسلم بھی رہتے ہیں ان کو مسلمان حکومت پر کیا فرض ہے کہ وہ ان کو بھی حرام چیزیں نہ دے. اور ہم جیسے ہمارے پاس مثال کے طور پر کوئی حرام چیز آ گئی، کسی نے شراب آپ کو دے دی یہ گفٹ کے طور پر. یہاں ویسٹرن کنٹریز میں بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ آ کے آپ کو شراب دے جاتے ہیں کرسمس کی ہالیڈیز میں یا ایسا گفٹ دے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ایسی گفٹ ایکسیپٹ کرنا بھی اجازت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ہم سوچیں کہ ہم اس سے لے لیتے ہیں ورنہ اس کو برا لگے گا اور پھر ہم کسی نیبر میں کرسچن کو یا یہودی کو دے دیں گے. تو ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اٹھا کے حرام چیز کو ان کو بھی دیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں تمام مسلمانوں کو حکم دیا ہے. تو گویا ایک مسلمان کسی اور اللہ کے بندے کو حرام چیز جو اللہ نے اس پر حرام کی ہے وہ اس کو آفر نہیں کر سکتا یا گفٹ نہیں کر سکتا. یہ بات واضح ہو گئی انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ کیا نقصان ہوتا ہے حرام چیز، حرام کھانا، حرام رزق سے انسان کو کیا نقصان ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک مثال پیش کی. ٹھیک ہے، اس میں کیا فرمایا؟ ثم پھر ذکرہ آپ نے ذکر کیا الرجل ایک شخص کے بارے میں یطیل سفرا لمبے سفر سے آیا ہے. ٹھیک ہے، اشعث اغبر اس کے بال جو ہے وہ گرد سے لپیٹے ہوئے. is the gift money with which is short. دیکھیے جب ہمیں شیور ہے کہ کسی کی ساری کمائی حرام کی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ شخص ایسے بزنس میں ہے جو صرف حرام ہی ہے، تو پھر ہم اس کا گفٹ نہیں لے سکتے. لیکن ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ اس کی میجورٹی آف انکم حرام نہیں ہے، لیکن اب یہ کہ وہ ظاہری بات ہے مسلمان نہیں ہے یا اسلام کا شعور نہیں رکھتا اور شاید اس کی انکم میں کچھ حرام کا حصہ بھی ہوگا، تو ایسے میں ہم اس کی گفٹ قبول کر سکتے ہیں اچھا گمان کرتے ہوئے کہ ٹھیک ہے اس کی میجورٹی آف انکم حرام نہیں ہے. لیکن جب ہمیں یقین ہو کہ دیکھیے بعض مسلمان ہوتے ہیں لیکن وہ بھی حرام کی پرواہ نہیں کرتے نا. دیکھیے بہت سے مسلمان شراب کی دکان پر کام کرتے ہیں کہ بھائی ہم کیا کریں، ہمیں یہی روزی ملی ہے. یا بہت سے لوگ ایسی جگہ پر کام کرتے ہیں جس سے ساری انکم جو ہے وہ سود کی ہے. اب مسلمان کے لیے سود حرام ہے تو اس کو جہاں ساری بزنس انکم ساری انکم ہی سود کی ہے تو وہاں پر کام کرنا بھی حرام ہے، اس لیے کہ پھر اس کی انکم حرام ہو جائے گی. یا اگر کوئی انسان ڈیلیوری کرتا ہے اور اس کی سارا جاب خود مسلمان ہے لیکن شراب فیکٹری کی ڈیلیوری کرتا ہے اور اس کی شراب اٹھا کر دوسرے اسٹورز پر پہنچاتا ہے، تو یہ کام اس کو جائز نہیں ہے ایک مسلمان کو.
اب ایک مسلمان اس طرح کے کام کرتا ہے پھر آپ کو گفٹ دیتا ہے تو پھر انسان کو ذرا سا احتیاط بہتر ہے کہ پھر اس کے گھر نہ کھانا کھائے یا اس سے گفٹ نہ لے، ٹھیک ہے. ہاں اگر باہر میں کام کرتا ہے تو پھر انسان کو دیکھیں یہ مشتبہ چیز ہو گئی نا ہمارے لیے. تب ایک انسان کی اتنی، لیکن اب یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر ہم کسی مسلمان کے گھر جاتے ہیں، ہم تو خیال رکھتے ہیں کہ ہم ذبیحہ کا ہی کھانا لیں، ٹھیک ہے. لیکن اب مسلمان ہیں، ہمیں شیور نہیں ہے کہ وہ مسلمان بہت زیادہ پریکٹسنگ مسلمان ہمیں نہیں لگتا، ہمیں لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ریلیکس ہے. اب ہمیں شیور نہیں ہے کہ اب اس کا کھانا اس نے ذبیحہ کا کھانا لیا ہے یا نہیں ہے. تو دیکھیں اس میں ہم جو ہے اگر ہمیں ہمارا ایسا رشتہ ہے کہ ہم اس سے پوچھیں گے اور وہ ناراض نہیں ہوں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر ایسے میں ہم دعوت میں ہیں، وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اب ہمیں شک ہے تھوڑا سا، تو ہم بسم اللہ کر کے ہم کھا لیں گے اور اللہ سے اچھا گمان کریں گے کہ یہ مسلمان ہے تو انشاءاللہ اس نے ہمیں حلال کھانا ہی دیا ہوگا. اس میں بہت سی باریکیاں ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی ہم کبھی کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ انسان کا اپنا کس حد تک آپ کا کنوکشن ہے. اگر آپ کو یہ ہے کہ آپ مشتبہ چیزوں سے بھی بچنا چاہتے ہیں تو آپ بچیں تو بہتر ہے، لیکن فتنہ نہ کریں. بیکاز مسلمان سے اگر اس طرح لڑنا شروع کر دے گا اور سامنے اس کو بے عزت کرے گا تو پھر وہ خرابی زیادہ بڑھے گی. ایسی چیزوں میں اصلاح جو ہے انسان حکمت کے ساتھ کرے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. پھر آگے جو ہے دیکھیں ایک مثال میں دیتی ہوں. ایک ہمارے جاننے والے ہیں، انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا اپنی کسی پارٹی میں. ہم گئے، ہمیں نہیں معلوم تھا، مگر ہم نے دیکھا کہ وہاں تو باقاعدہ شراب سرو کی جا رہی ہے. تو اب اس وقت تو ہم جیسے ہم بس تھوڑی دیر بیٹھ کے چلے آئے، لیکن پھر نیکسٹ ٹائم انہوں نے ہمیں دعوت دی تو میں نے ان سے پوچھا کہ دیکھیں آپ کے یہاں لاسٹ ٹائم ہمارے شراب تھی، تو اگر ہمارے پاس یہ ہم شراب اگر آپ سرو کر رہے ہیں تو پلیز ہم نہیں آ سکتے آپ کی دعوت میں. اس لیے کہ مسلمان کی دعوت قبول کرنا بھی ایک نیکی ہے نا، ایک حدیث ہے کہ مسلمان کی دعوت قبول کرنی چاہیے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ دیکھیں اگر شراب آپ کو لگتا ہے کہ شراب ہوگی، آپ یقین ہے آپ کو، تو پھر ہم نہیں آ سکتے. ان کو شاید برا تو لگا ہوگا، لیکن انہوں نے مجھے جواب میں لکھا، میں نے ای میل بھیجی تھی، انہوں نے لکھا کہ آئی کین ناٹ پرومس یو کہ شراب ہوگی یا نہیں ہوگی. میں ہر دفعہ شراب نہیں، ہم شراب ہر دفعہ نہیں رکھتے، ڈپینڈ کرتے ہیں ہمارے گیسٹ پر، تو میں آپ کو پرومس نہیں کر سکتا ہوں. تو اب ہم لوگ نہیں گئے، ہم خاموش ہو گئے کہ ٹھیک ہے اگر وہ پرومس سے ہمیں واضح طور پر نہیں بتا رہے کہ شراب، اس لیے کہ جس ٹیبل پر شراب سرو کی جاتی ہے اس پر مسلمان بیٹھ کر نہ کھائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. ایک مسلمان کے گھر ہم جاتے ہیں پھر وہاں پہ شراب بھی ٹیبل پہ کچھ لوگ پی رہے ہیں تو ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. تو بہرحال اب یہاں پر ہم مثال حدیث کی طرف آتے ہیں کہ یہ شخص ہے جس کی سفر کی حالت میں ہے، بہت اس کے بالوں میں مٹی لگی ہوئی ہے اور وہ برے حال میں، جیسے سفر انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے نا، بہت سفر کی حالت میں انسان بہت بڑا معصومیت کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے کہ تکلیف دہ ہوتا ہے سفر. آج کل تو اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا، لیکن اس زمانے میں تو سفر بہت ہی تکلیف دہ ہوا کرتا تھا. اور جب انسان سفر میں ہوتا ہے تو اللہ دعائیں قبول کرتا ہے کیونکہ سفر تکلیف دہ چیز ہے. تو اب یہ شخص آ کے یمد یدیہ الی السماء، اب یہ شخص یمد بلند کرتا ہے، پھیلاتا ہے ہاتھ، یدیہ اپنے دونوں ہاتھ، الی السماء آسمان کی طرف، ٹھیک ہے. پھر کہتا ہے یا رب یا رب، وہ اللہ کو پکارتا ہے. اور اس کی حالت کیا ہے؟ وَمَطْعَمُهُ، اس کا کھانا پینا حرام ہے، وہ حرام کھاتا پیتا ہے، اس کی روزی حرام کی ہے،
مشربہ حرام، اس کا پینا حرام ہے، ملبسہ اور اس کا لباس حرام ہے، یعنی جب کمائی حرام ہوگی تو ظاہر لباس بھی حرام ہی ہوگا، وغذی بالحرام اور اس کی غذا حرام کی ہے، فَأَنَّا تو کیوں کر یستجاب لذالک اس کو قبول کیا جائے گا اس شخص کی دعا کو۔ اب دیکھیے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ہمیں حدیث میں بتایا کہ اللہ پاک ہے، اللہ طیب ہے اور وہ صرف حلال چیزوں اور پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے، یعنی کہ نیک اعمال جو کہ اب حلال کو قبول کرتا ہے میں کیا ہے کہ انسان کی کمائی، اگر انسان کمائی تو حرام کی کرتا ہے پھر صدقہ دیتا ہے تو ایسا صدقہ قبول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اگر انسان کی ساری کمائی تو حرام کی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں بڑے لوگوں کی فلاح کے کام کروں، میں اللہ کے نام پر لوگوں کو خیرات دوں، تو اللہ تعالیٰ ایسی خیرات اور ایسے صدقے کو قبول نہیں کرتا۔ ہاں اگر انسان کہتا ہے کہ نہیں مجھے حرام نہیں کمانا اور وہ حلال کماتا ہے، اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ نہیں ہے اور ایک معمولی سی کھجور بھی وہ اللہ کے نام پر دیتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ صدقہ اتنا پسند ہے کہ اس شخص نے حلال کمائی کی اور پھر اللہ خالص نیت سے اللہ کے لیے چاہے معمولی سا صدقہ کیا، اللہ اس صدقے کو اپنے سیدھے ہاتھ سے لیتا ہے، یعنی خوشی سے لیتا ہے اور اس کو پھر اس کی نشو نما کرتا ہے، اس کے اجر و ثواب کو بڑھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے اس کا اجر و ثواب۔ تو اور اگر اسی کے مقابلے میں انسان بڑے سے بڑا صدقہ کرے، لیکن یہ کہے کہ بعض لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ حرام کی انکم کر کے پھر بہت زیادہ صدقہ کر کے خود مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے صدقہ کیا ہے، ہم نے نیک کام کیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے نیک کاموں کو قبول ہی نہیں کرتا۔ پھر ہمیں دوسری یہاں پر میں تھوڑا سا آف ٹریک ہو گئی، ایک سیکنڈ۔ اچھا، اسلام میں جو ہے حلال حرام کے ہمیں تھوڑے سے احکامات کیا ہے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا چیزیں حلال بتائی ہیں۔ اچھا لیکن یہاں پر ایک دو مثالیں اور بھی ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو کھجور والا کہ معمولی کھجور بھی اگر دے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک کھجور بھی اگر دے گا انسان حلال کمائی کی تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا، اس کو سیدھے ہاتھ سے لے گا اور اس کے اجر و ثواب کو پہاڑ کی طرح بڑھا دے گا۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین کمائی ہاتھ کی کمائی ہے، اور انبیاء بھی اپنے ہاتھ سے اپنا رزق کماتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا قرآن میں ہے کہ وہ درے بناتے تھے، وہ جو فوجی جو جنگی آرمی لباس ہوتے ہیں وہ بناتے تھے لوہے سے اور بیچتے تھے اور اپنی کمائی کرتے تھے۔ اچھا، پھر دوسری حدیث ہے کہ مظلوم اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے قبول ہوتی ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ حرام کھانے والا نہ ہو۔ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ والد اپنے اولاد کے لیے دعا کرے گا تو وہ قبول ہوگی، لیکن اگر وہ شخص حرام کمائی کرنے والا ہے اور حرام کھلاتا ہے اپنی اولاد کو تو پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے لیکن مظلوم اگر حرام کھانے والا ہے تو قبول نہیں ہوگی، اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے لیکن مسافر بھی حرام کھانے والا ہے، حرام کام کرنے والا ہے تو قبول نہیں ہوگی۔ تو اب تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا چیزیں حلال ہیں اور کیا چیزیں حرام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں جو آیات ہیں حلال اور حرام کی، اس کا خلاصہ یہ ہے، پہلی بات یہ کہ حلال اور حرام ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے، تو قرآن سے پتہ چلتا ہے، پھر حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور پھر ایک جنرل قاعدہ یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں جن چیزوں کو مطلب خبیث سمجھا کہ یہ چیزیں ناپاک ہیں تو پھر اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور پھر چوتھی چیز یہ کہ مشتبہات چیزوں کے بارے میں ہم نے حدیث پڑھی کہ
انسان مسلمان جو ہے شک و شبہ والی چیزوں سے بچتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کہیں گناہ میں نہ پڑ جائے. تو کون سی چیزیں قرآن سے ہمیں حلال ہے وہ پتہ چلتی ہے، اور کون سی چیزیں حدیث سے میں ابھی بتاتی ہوں. لیکن ایک جنرل قاعدہ کیا ہے اسلام کا کہ عبادات کے معاملے میں دیکھیں، نماز، روزہ، صدقہ اور نفلی عبادات، ان سب کے بارے میں کیا، عبادات کے بارے میں قاعدہ کیا ہے کہ صرف وہ چیزیں عبادت کہلائی جائیں گی جس کی دلیل قرآن اور حدیث میں آ گئی. قرآن اور حدیث سے ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ چیز عبادت ہے. کیوں کہ عبادت جو ہے وہ اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اور عبادت وہی ہے جو اللہ نے خود بتائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، وہی عبادت ہے. ہم کہیں کہ کوئی انسان کہے کہ میں جو ہوں اللہ کے نام پر دھوپ میں کھڑا ہو جاتا ہوں، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، یہ میری عبادت ہے، تو نہیں، یہ عبادت نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. تو اسی طرح جتنے بے شمار ہمارے معاشرے میں چیزیں ایسی آ گئی ہیں جن کو ہم بڑے خوش ہو کر، بڑے خوشو خضو سے کرتے ہیں، لیکن ضروری کیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا قرآن اور حدیث میں اس کو عبادت کہا گیا ہے، تو وہی عبادت ہے. ٹھیک ہے، پہلا قانون. اچھا، کھانے پینے کے معاملات میں کیا چیز حلال ہے، تو اس کے لیے ہم کو دلیل دیکھنی کس چیز کی ہے، حرام کی دلیل نہیں دیکھنی ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، سوری میں کیا کہیں، یہ حلال، یہ حلال، یہ حلال. یہ حلال چیزوں کی تفصیل قرآن میں نہیں آئی ہے، مگر حرام چیزوں کی آئی ہے. تو گویا کھانے پینے کے معاملے میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن اور حدیث سے کسی چیز کو حرام کہا ہے تو پھر ہمیں اس سے بچنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آیت 29 میں کیا فرمایا، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام چیزیں تمہارے لیے بنائی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جنرل قاعدہ کیا ہے کہ ہر چیز حلال ہے انسان کے لیے، الا یہ کہ قرآن اور حدیث میں جن چیزوں کو حرام کہہ دیا گیا. تو قرآن سے کن چیزوں کو حرام کہا گیا ہے، تو دیکھیں قرآن میں 4 چیزوں کو حرام کہا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے، ایک تو خنزیر کا گوشت حرام ہے، پھر بہتا ہوا خون کو حرام کہا گیا. ٹھیک ہے، اور ایک سیکنڈ ذرا سا، مردار کو حرام کہا گیا. ہاں سوری، مردار کا گوشت حرام ہے، بہتا ہوا گوشت خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر دیا ہوا جانور بھی حرام ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن سے حرمت ان کی ثابت ہوتی ہے. تو اگر تو اللہ کے نام پر جیسے کسی نے ذبح کیا جانور، جیسے گوشت ذبح کیا کسی جانور کو، پھر کسی پیر یا کے مزار پر جا کر اس کی قربت کے لیے نیاز بنائی اس کے نام کی، تو بھی حرام ہے. ٹھیک ہے، ہم وہ کھانا بھی نہیں کھا سکتے جو کسی پیر یا کسی داتا کے مزار پر نیاز کے طور پر دیا گیا ہو، اور کسی گھر میں نیاز کی گئی ہو کسی اور کے نام پہ. لوگ کرتے ہیں گوشت پاک کہتے ہیں، گوشت پاک حضرت عبد القادر جیلانی کے نام پر کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، یا مختلف ہاں گوشت پاک، ان کو گوشت پاک کہتے ہیں، حالانکہ یہ کہنا ہی غلط ہے. اور نہیں، وہ بھی دیکھیں یہ جو ہے نا کہ فلاں کا فاتحہ دے رہے ہیں ہم، آئی ڈونٹ نو، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ کسی کے نام سے آپ کھانا نہیں کر سکتے کہ اس کے نام کا فاتحہ ہے. ٹھیک ہے، پھر لوگ پتہ نہیں تعویلیں کرتے ہیں. یہ تو ویسے بھی یہ طریقہ قرآن اور حدیث کا ہے ہی نہیں کہ ہم فاتحہ دیں کسی کا. یہ طریقہ ہی صحیح نہیں ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد اس کا فاتحہ کریں اور دعوت کریں، زیارت کریں. نہیں، یہ ہم کو اسلامی طریقے ہی نہیں ہے. یہ لوگوں کے بنائے ہوئے طریقے ہیں. انفارچونیٹلی بہت عام ہے، تو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ سب چیزیں
تو ہم سب کرتے ہیں، پہلے سے کرتے چلے آئے ہیں، تو اس میں کیا خرابی ہے، یہ ہے وہ ہے، بلکہ نہیں کرتے تو پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن یہ چیزیں قرآن اور حدیث میں دلیل اس کی کوئی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کچھ نہیں کیا گیا، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو قرآن میں یہ 4 چیزوں کو حرام کیا گیا. پھر حدیث میں گھریلو گدھے کو حرام کیا گیا. ٹھیک ہے. حدیث کے ذریعے گھریلو گدھے کو حرام کیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو جانور کچلی سے شکار کرتے ہیں، بس یہ انشاءاللہ میں اپنی بات پوری کر لوں تو میں آپ کی بات کا جواب دیتی ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو جو جانور جو ہے کچلی سے شکار کرتے ہیں، اور کچلی کیا ہوتی ہے، جو نوکیلے دانت ہوتے ہیں نا انسان کے، جو وحشی جانوروں کے، آپ کو پتا ہوگا بلی کے، کتے کے، شیر کے، چیتے کے، ان کے نا نوکیلے 2 دانت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو کچلی کہتے ہیں. تو وہ اپنے دانتوں سے شکار کو پکڑتے ہیں. تو ایسے سب جانور حرام ہے. ٹھیک ہے. یہ حدیث کی روح سے. پھر جو پرندے پنجوں سے پکڑ کے شکار کرتے ہیں، جیسے باز ہے یا چیل ہے، تو یہ بھی حرام ہے. اچھا. پھر ہاں، کوا بھی حرام ہے. پھر جو اسلامی معاشرے میں جو چیزیں خبیث جن کو سمجھا جاتا ہے، دیکھیں اسلامی معاشرہ جو ہے، تمام علماء جو ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. تو جب اسلامی معاشرہ جس چیز کو خبیث کہتا ہے کہ نہیں یہ چیز خبیث ہے، ناپاک ہے، تو پھر اس کو بھی مسلمان ان سے بھی بچے. ٹھیک ہے. پھر متشابہات کا حکم ہم نے پڑھ لیا کہ ان سے بچنا بہتر ہے. ہاں، البتہ مجبوری کی حالت میں حرام کا کھانا جائز ہے. صرف شرط کیا ہے کہ بہت زیادہ پیٹ بھر کے نہ کھائے انسان، اور خوش ہو کے نہ کھائے، پسند سے، جیسے کہ ہاں بہت لذیذ ہے یہ، وہ مزے لے کے نہ کھائے. بس جان بچانا کی حد تک حرام کھا سکتا ہے انسان. بہت مجبوری میں ہے کہ اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور اگر صرف حرام ہی موجود ہے اور وہ اگر نہیں کھائے گا تو اس کی جان کو خطرہ ہے، تو جان بچانے کے لیے حرام کھا سکتا ہے. تو یہ جو ہے، اور سمندر کی کا جو مردار ہے وہ حلال ہے. بس اللہ تعالیٰ نے سمندر کا حلال کیا ہے مردار. اور جو زمین کے مردار میں سے ایک ٹڈی جو ہے، ٹڈی حلال ہے. یہ حدیث کے ذریعے میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ٹڈی اور تلی جو ہے وہ بہتا ہوا خون، اس میں خون کی آپ لوگوں نے کسی نے دیکھی ہوگی کہ تلی سے بہت خون نکلتا رہتا ہے، لیکن تلی جو ہے وہ حلال ہے. اور سمندر کا مردار حلال ہے اور ٹڈی حلال ہے. تو یہ حلال و حرام کی تفصیل ہے انشاءاللہ. تو پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ سب کو یہ باتیں سمجھ میں آئی، اس میں کوئی پریشانی ہے؟ جو میں نے باتیں سمجھائی حلال حرام کی جو قواعد بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز حلال کی ہے، بشرطے کہ جس چیز کی حرام کی دلیل آ جائے قرآن اور حدیث میں. اور عبادت میں ہر چیز جائز نہیں ہے جب تک کہ قرآن اور حدیث میں اس کو عبادت کہا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ قانون ہے اصل میں. الحمدللہ. اب یہ جو مرنے والوں کے لیے فاتحے دیے جاتے ہیں، زیارت ہے، تیجا ہے، 40واں ہے، اس میں کھانے بنائے جاتے ہیں اور اس کو کھلایا جاتا ہے، تو یہ کرنا ہی یہ اسلامی طریقہ ہی نہیں ہے. جیسے کہ اب کیسے ہمیں پتہ چلے؟ اول تو یہ کہ قرآن اور حدیث میں کبھی اس طرح کی بات نہیں کہی گئی کہ مرنے والے کے لیے آپ اس طرح سے کریں. ٹھیک ہے. پھر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اور آپ کے زمانے میں بھی دیکھیں کتنے صحابہ کا انتقال ہو گیا، کتنے صحابہ دنیا سے چلے گئے، لیکن کبھی کوئی ایسی حدیث نہیں ملی جس میں کہا گیا ہو کہ فلاں صحابی کا انتقال ہو گیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ آپ جو ہیں دوسرے دن جمع ہوں اور ان کے لیے یہ کریں اور گھر والے ان کی زیارت کے انتظام کریں اور اس کا 40واں بنائیں، یہ کریں. تو
ایسا کبھی آپ نے حکم نہیں دیا. اور دیکھیں جو بھی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں کہ آپ بھول گئے, ٹھیک ہے, یا اللہ تعالیٰ نہیں بھول گئے, ہمیں ساری چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی گئی ہیں دین میں, کہ دروازہ بھی کسی کو ہم جا کے نوک کرتے ہیں تو ہمیں سائڈ میں کھڑا ہونا ہے, دروازہ نوک کر کے 3 بار نوک کر کے پھر جواب نہ ملے تو چلے جانا ہے. یعنی کہ چھوٹی سی چھوٹی چیزیں ہمیں بتائی گئی ہے دین میں. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, مرنا جینا تو روز کا تھا. تو اتنے صحابہ مرے, کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا, بلکہ آپ نے کیا فرمایا کہ ابھی میرے پاس چونکہ میں اپنا لیسن ہمارا مختصر ہوتا ہے تو میں نے اتنا اس کے دلائل نہیں نکالے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کا سوگ کہا ہے مرنے والے کے لیے, کہ ہم 3 دن, جس کے گھر میں میت ہو گئی وہ 3 دن تک سوگ کر سکتا ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے گھر میں کھانا پینا نہیں کرتا, نہیں پکاتا کچھ. اور لوگ جو ہے اس کے رشتے دار دوست احباب سے کہا گیا کہ وہ مرنے والے کے گھر میں کھانا ان کے لیے لے جا سکتے ہیں, اچھی بات ہے. اور زیارت کے لیے جو لوگ جائیں وہ بہت زیادہ بیٹھ کر وہاں گپ شپ نہیں کریں, جائیں اور ان کو تسلی دیں, ان کو کوئی اچھی بات کہیں, ہمت بندھائیں ان کی, مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور چلے آئیں. تو 3 دن کے بعد جو ہے وہ, اسے ہمارے پاس بہت سی حدیثیں ملتی ہیں کہ امہات مسلمات حضرت حبیبہ کی حدیث ہے, یا حضرت ام حبیبہ کی, یا ام المومنین میمونہ کی, ان دونوں میں سے کسی کی ہے کہ ان کے والد کا انتقال ہوا تو خاص تیسرے دن, جب چوتھے دن انہوں نے اپنے سنگار کا سامان منگایا اور کہا کہ مجھے سنگار کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں اس حدیث پر عمل کرنا چاہ رہی ہوں کہ 3 دن کا سوگ صرف الاؤ ہے. ہاں, مسلمان عورت کو اس کے شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن کا سوگ الاؤ ہے, اور وہ اس کی عدت کا وقت ہوتا ہے جس میں وہ بناؤ سنگار نہیں کرتی, وقت کی ضرورت گھر سے نکلتی ہے, بے وقت گھر سے نہیں نکلتی, بے ضرورت گھر سے نہیں نکلتی, اور اپنے شوہر کے گھر میں رہتی ہے جہاں پر اس کے شوہر کا انتقال ہوا. تو یہ سوگ ہوتا ہے اس کا, اور وہ الاؤڈ ہے. اب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی بہت سے صحابہ کے زمانے میں بھی بہت سے لوگوں کا انتقال ہوا, تو کسی کا ایسے زیارت 40 کا کچھ بھی نہیں ہوا. تو بس یہی ہمارے لیے دلیل ہے. دیکھیے دلیل, اگر آپ کہیں کہ ہمیں کوئی دلیل ایسی دے کہ کسی نے کہا ہو کہ یہ منع ہے, تو یہ عبادات میں ایسی دلیل نہیں ملتی, ٹھیک ہے, کہ یہ منع ہے. عبادات میں ہمیں ایسی دلیل ملتی ہے کہ جو کرنا جائز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ کرنا جائز ہے, اس طرح سے عبادت کرو, اس طرح سے سوگ مناؤ, اس طرح سے تمہارے معاشرے میں رہو. اگر جو باتیں نہیں کہیں وہ بعد میں آ گئی تو ہم اس کے لیے دلیل ہم کہاں سے نکالیں گے؟ دیکھیں اس کے لیے تو کوئی دلیل نہیں ہوتی. اب لوگ, بہت سے لوگ فالو کرتے ہیں, تو کیوں کرتے ہیں؟ تو دیکھیں یہی تو ہے نا کہ دین پر انسان کو قائم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے انبیاء بھیجے. کیوں بھیجے؟ کہ لوگ وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں دین میں شامل کر لیتے تھے اور بھول جاتے تھے, اصل احکامات کو چھوڑ دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ انبیاء بھیجتے رہتے تھے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو نہیں بھیجا. اب یہ مسلمانوں کی امت مسلمہ اور ہر انسان کا فرض ہے, ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ صحیح دین کو ڈھونڈے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات کو دیکھے, ریفرنسز دیکھے کہ واقعی یہ اوتھینٹک ہے, اور پھر اس پر عمل کرے. یہی ہمارے لیے اس میں بہتری ہے. ہاں البتہ اگر ہم بحث کریں کہ نہیں ہم تو یہ کرتے آئے ہیں اور اس کو نہ کرنے کی دلیل ہم کو کوئی دے, تو دیکھیے نہ کرنے کی دلیل تو بس یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا, کیا صحابہ کرام نے ایسا کیا. اگر نہیں کیا تو ان کے زمانے میں موت میت ہوتی تھی, تو کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد نہ ماننا اور ماننا تو ہر انسان کے اپنے دل کی بات ہے, ہمارا اپنا ایمان ہے. تو فصیحہ میں میری بات آپ کو کلیئر ہو گئی انشاءاللہ, جو میں آپ کو جواب دے رہی ہوں کہ ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاں آپ ایسا, جیسے کوئی عالم آپ کو کہتا ہے کہ
آپ جو ہے وہ فاتحہ دے مرنے والے کا، آپ زیارت کریں، آپ 44واں کریں. ہاں ان کو آج جا کر آپ ان سے کہہ سکتے ہیں. یہ سارے چونکہ عبادات کے کام ہیں، ثواب کے کام ہیں، تو آپ ہمیں اس کی دلیل دیں. اگر ان کے پاس واقعی کوئی دلیل ہے تو پھر دوسری بات ہے، لیکن کیونکہ ان کے پاس اگر صحیح حدیث سے کوئی دلیل ہے، قرآن سے دلیل ہے، تو آپ ان کی بات مانیں، اور نہیں ہے تو پھر آپ کا ایمان ہے اور آپ کا معاملہ ہے کہ آپ تو اگر کوئی دلیل نہیں دے سکتا تو آپ اس سے، کیونکہ عبادات کے لیے ثواب اور اجر و ثواب کے لیے یہ فائدہ ہے اسلام کا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر یہ آپ کو دلیل ملتی ہے یہ کام کرو تو کرو، نہ کرنے کی دلیل آپ کو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہاں فصیح دیکھیں یہی تو بات ہے نا کہ بہت سے اسکالرس ہیں، بہت سے دیکھیں اب بہت سے جو ابھی فرقے ہیں نا، جیسے اب شیعہ لوگ ہیں، اب کتنے ان کے بڑے بڑے عالم بھی ہیں، اسی طرح دیوبندی ہے ان کے بڑے بڑے عالم بھی ہیں، اسی طرح جو ہے حنفی ہے تو حنفی کے بڑے بڑے عالم ہیں، شافعی ہے تو ان کے بڑے بڑے عالم ہیں. تو لیکن علماء جو ہیں، اب یہ علماء نے اب ظاہری بات ہے کہ ان کو سکھایا گیا تو وہ اپنی جو بھی تعلیمات ہے اس کے لحاظ سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، لیکن آپ کے پاس کیا پیمانہ ہے کہ آپ کو کوئی عالم یہ کہتا ہے کہ یہ کام کرو ثواب اجر و ثواب ہوگا، تو آپ ان سے بس پوچھیں کہ آپ ہمیں قرآن اور حدیث میں دلیل بتا دیں. اس لیے کہ ہمیں قرآن میں کیا کہا گیا کہ آپس کے اختلافات کو دور کرنے کے لیے جو ہے آپ کا اختلاف کیسے دور کریں، آپ قرآن اور حدیث میں ڈھونڈیں اس کا جواب. تو بس ہمارے لیے اگر ہم یہ قاعدہ بنا لیں گے کہ جو عالم آپ سے کچھ کہتا ہے جس میں اختلاف ہے تو آپ ان سے کہیں پلیز آپ ہمیں دلیل بتا دیں کہ قرآن اور حدیث کس حدیث کی بیس پر یہ حکم نکالا گیا ہے یا قرآن کی کس آیت کے بیس پر یہ حکم نکالا گیا ہے. اگر وہ آپ کو دے دیتے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ منع کرتے ہیں وہ لوگ کس بیس پر منع کر رہے ہیں. تو پھر آپ انشاءاللہ اگر علم حاصل کریں گے صحیح اور اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے انشاءاللہ، اللہ تو چاہتا ہے ہم سب صحیح دین پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر اور بھلائی کے دروازے کھولے گا، ہمارے سینے کو کھول دے گا انشاءاللہ، اور ہمیں صحیح علم دے گا. لیکن ضروری ہے انسان دیکھیں مسلمانوں کو یہ نہیں کہا گا کہ تم اندھی آنکھیں بند کر کے چلو. ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں سے نہیں کہا گیا. اللہ تعالیٰ کی ایک آیت ہے کہ مومن آنکھیں بند کر کے قرآن کی آیتوں پر بھی نہیں گرتا، یعنی کہ قرآن کی آیات اور حدیث بھی ہمارے لیے بہت زیادہ غور و فکر کرنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ فصیح. دیکھیں یہ تو عقائد ایسی چیز ہے کہ انسان کا جذبات سے تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، اور یہ ایک دن میں انسان کے عقائد جو ہے انسان اس کو کوئی کہے کہ نہیں آپ کا عقیدے میں کچھ وہ ہے سدھارنے کی ضرورت ہے تو انسان نہیں سدھار سکتا. ٹھیک ہے نا، تو یہ اور نہ ہی یہ میرا پرپز ہے، میں کسی کو نہیں کہتی ہوں کہ آپ یہ کر رہے ہیں آپ یہ چھوڑ دیں، لیکن میری ذمہ داری ہے کہ جس بات کو میں نے اپنے علم سے اپنی تحقیق سے سمجھا میں آپ لوگوں کو بتاؤں. باقی میں کسی کے اوپر نہ ججمنٹ پاس کرتی ہوں اور نہ میں کسی کو کرٹیسائز کرتی ہوں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. بیکاز دیکھیں اگر الحمدللہ اگر میں بتاتی ہوں تو کم از کم کسی کے دل میں سوچ تو آتی ہے نا. اب آگے جا کے کوئی کسی کو اپنا زیادہ علم حاصل کرنا ہے تو وہ کرے انشاءاللہ، اپنے دل کو مطمئن کرے، اللہ سے دعا کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ دروازے کھولنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے نا. ہم سب کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. نہیں بالکل دل نہ خراب کریں یا نہ سوچیں. میں تو صرف وضاحت کر رہی ہوں تاکہ کیونکہ اور سسٹرز بھی ہیں یہاں پر تو کسی کے بھی دل میں یہ بات نہ آئے. آپ ماشاءاللہ مجھ سے پوچھ رہی ہیں تو میں جواب دے رہی ہوں، لیکن بہت سے لوگ شاید دل میں سوچ رہے ہوں کہ یہ کیوں نئی بات بتا رہی ہیں.
تو دیکھیں جب ہم دین سیکھتے ہیں، علم سیکھتے ہیں، تو بہت سی باتیں نئی سامنے آتی ہیں، اس کو ہم روک نہیں سکتے، لیکن ہمارا فرض یہ ہے اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں اور ہم اللہ سے دعا مانگیں اور تھوڑی سی کوشش کریں اور ایک عادت ڈالیں کہ آپ کو جو بھی بات ایسی بتائی جا رہی ہے جس کے بارے میں اختلافات ہیں، تو آپ جو بات جو آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ عمل کرو، اس میں ثواب ہے، تو آپ اس سے پوچھیں کہ پلیز آپ مجھے ریفرنس دیں. تو ریفرنس پوچھنا ہمارے لیے یہ فرض ہے ہمارا، تاکہ ہم اندھی آنکھیں بند کر کے نہ چلیں، بلکہ ریفرنس سے. بڑا عالم کہہ رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بڑا عالم آپ کو اگر ریفرنس دیتا ہے تو یہ بات صحیح ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس بڑے عالم نے مشہور ہو گیا ہے. دیکھیں بہت سے لوگ مشہور ہو جاتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے صحیح جگہ سے ہاں تو ریفرنس ہے، تو پھر الحمدللہ آپ اگر ریفرنس بھی ہے، آپ کا دل مطمئن ہے، تو پھر آپ انشاءاللہ آپ کریں عمل. ظاہری بات ہے کہ انسان جو فالوورز ہیں وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح حاصل ہو، ریفرنس بھی لیتے ہیں، علماء سے بات بھی کرتے ہیں، اب اس کی اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں. پھر آپ کا دل کسی بات پر مطمئن ہو جاتا ہے. بس یہ کہ انسان کو اپنے نفس کی ضد نہ ہو، ٹھیک ہے، انسان کے اندر اپنے ایموشنز نہ ہو کہ نہیں میرا دل نہیں مانتا. بیکاز اللہ تعالیٰ نے ہمارے مرضی کا دین نہیں دیا ہے، ہم کو ہمارے نفس کے اطمینان کا دین نہیں دیا ہے. ہمیں جو اللہ کا حکم ہے ہمیں وہ کرنا ہے. تو پھر جب آپ کو یقین ہو جائے کہ واقعی میں نے اپنی پوری کوشش کی، میں نے دعا بھی کی، اب میرا دل اس بات پر مطمئن ہے، میں نے علم بھی حاصل کیا، تو پھر الحمدللہ کریں. اس لیے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنی رحیم ہے کہ اگر کوئی عالم غلطی کر جاتا ہے اپنے اجتہاد میں، لیکن اس کی نیت اچھی ہے، اس نے محنت کی ہے، علم حاصل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر دیتا ہے اس کی محنت کا. حالانکہ اس نے غلط فتویٰ بھی دے دیا اس نے، لیکن اس غلط فتوے کا بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایک اجر دیتا ہے. کیوں کہ اس کی نیت اچھی تھی، اس نے پوری محنت کوشش کری، اپنے علم حاصل کیا، اب اس نے فتویٰ دیا اور اس سے غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتا نہیں ہے. ہاں اگر جو انسان پوری محنت سے علم حاصل کرتا ہے اور پھر وہ صحیح فتویٰ دیتا ہے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں. ایک تو کوشش کرنے کا اور محنت کرنے کا، دین حاصل کرنے کا، اور دوسرا صحیح فتویٰ دینے کا. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کر سکتے ہیں. ہاں ضد نہیں کرنا انسان کو. جو کل کولڈ ڈرنکس ہے لائک فانٹا، کوکو، صحیح ہے، اس میں بوٹل سے دیکھیں یہ بہت باریکیاں ہیں اس میں، اس کے لیے بہت زیادہ آپ یہ ریسرچ کر سکتی ہیں کہ اس میں کیا ہے، اور اس کے بعد آپ کسی عالم سے بات کر سکتی ہیں انشاءاللہ. چونکہ میں نہیں سمجھتی، میری اتنی ریسرچ نہیں ہے ان ساری باتوں کے بارے میں، تو میں کوئی فتویٰ بھی نہیں دے سکتی اس کے بارے میں. لیکن یہ کہ بس جو بھی شک والی بات ہے اس میں بہتر ہے کہ آپ معلومات حاصل کریں اور یقین حاصل کریں، شک پر نہ رہے. ٹھیک ہے نا، اصل باقاعدہ یہ ہے کہ انسان شک پر نہ رہے. جہاں شک آتا ہے وہاں رک جائے جب تک آپ اس کا علم حاصل کر کے یقین نہ حاصل کر لیں. دیکھیں آپ کو یہ عبادت شک کی بنا پر چھوڑ دیں گی کہ آپ کو تو لگتا ہے کہ عبادت ہے، لیکن اب کسی نے ایسی بات کر لی کہ اب شک پیدا ہو گیا، تو بہتر ہے کہ اس عبادت کو اس وقت تک روکیں جب تک آپ اپنے شک کو دور کر لیں، اور جب تک آپ صحیح قرآن اور حدیث سے آپ اس کا صحیح جواب نہ حاصل کر لیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش پر آپ کو اجر دے گا، کیونکہ آپ اللہ کی رضا چاہ رہے ہیں، اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو. تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس رک جانے پر بھی اجر دے گا کہ آپ نے ایک کام آپ کر رہی تھی کئی سالوں سے، اب آپ کو شک ہو گیا اور آپ رک گئی، اور آپ نے کوشش کی، محنت کی، اور آپ نے پورا یقین حاصل کیا، پھر عمل کیا. ٹھیک ہے نا. باقی ہم سب کمزور ہیں، ہم سب
سے غلطی ہوتی ہے، ہم میں سے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے اور دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک تو یہ کہ ہمارے سینوں کو صحیح ان کے لیے کھول دے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کے پہچان دے کہ ہم اپنے نفس پر چل رہے ہیں یا ہم اللہ کے قائد اللہ کے احکامات پر چل رہے ہیں. ہمارے اندر ضد ہے یا ہمارے اندر اپنی بات منوانے کی یا ہمارے اندر مقابلہ بازی ہے، تو یہ ساری باتیں غلط وجوہات ہیں کسی عمل کو کرنے کی. ٹھیک ہے نا. بعض لوگوں کو شک ہوتا ہے لیکن وہ اس لیے کرتے ہیں کہ بھئی ہم اتنے عرصے سے کریں، ہمارے رشتے دار، ہمارے دوست احباب ہم نے اچانک سے یہ کام نہیں کریں گے تو وہ کیا سوچیں گے. مثال کے طور پر اگر کسی موت ہو گئی، اب یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ ہمارے خاندان میں تو یہ رواج ہے کہ اس طرح سے کرنا ہے، اب میں نہیں کروں گی تو میرے خاندان والے مجھ سے باتیں بنائیں گے. تو یہ وجہ نہیں ہے انسان کو عمل کرنے کی. ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ ہمارے خاندان والے ہمیں اللہ کے آگے کچھ بھی مدد نہیں کریں گے جب ہمیں اللہ کو جواب دینا ہوگا. تو جہاں کھٹکا پیدا ہوا دل میں وہاں علم حاصل کریں اور اس کام کو اس وقت تک روکیں جب تک آپ کو صحیح علم حاصل ہو جائے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دے گا انشاءاللہ. تو آئی ہوپ کہ میری بات سے کوئی بھی ناراض نہ ہو یا کسی کے دل میں غلط فیلنگ نہ آئے. میں تو کسی کے لیے جج کر کے نہیں بات کر رہی ہوں، بس میرا فرض ہے کہ میں نے اپنے اوپر ذمہ داری لی ہے کہ میں اللہ کا دین سیکھوں اور سکھاؤں. تو میں بس اپنی کمزور جتنی لمیٹیشن ہے اس کے لحاظ سے میں کوشش کر رہی ہوں انشاءاللہ. تو جزاک اللہ خیر. ہمارا وقت کافی ہو گیا. تو اچھا ایک اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ نیکسٹ سنڈے کو قرآن کی کلاس میں